کیا کرو. ذرا ذہن رکھا کرو کسی غریب کا دل نہ ٹوٹے ورنہ تباہی اور بربادی. میں نے کل ہی یا پرسوں کے بیان میں لوگوں کو بتایا کہ ایک غریب بڑھیا کی آہ نکلی اور بادشاہ کا پورا محل زمین میں دھس گیا. اس لیے اس کا خیال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے غریبوں سے محبت کی. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے حب المساکین. آخری الفاظ ہیں دعا کے وحب المساکین کہ ہمیں غریبوں سے. حضور دعا کرتے تھے. دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے, پوری کائنات دعا کرتی ہے اللہ ہمیں محبت رسول عطا فرما, اور رسول دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے غریبوں کی محبت عطا فرما. اس سے پتا چلا غریبوں کی محبت کیا چیز ہے. اس لیے غریبوں سے پڑوس میں ہو کہیں وہ محبت. جو سب سے بڑا دشمن ہے میرا وہ یہ بھی ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے, انکساری تواضع کرتا ہے. اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, عاجزی. اللہ کے لیے عاجزی. بات شیطان کر رہا ہے لیکن حضور کے سامنے کر رہا ہے تو کتنی محتاط کر رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو عاجزی کرتے, نہیں کہا اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہیں. اس لیے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ آئیں گے محفل میں کنارے بیٹھیں گے. کنارے اس لیے بیٹھیں گے تاکہ آنے جانے والے دیکھیں یار دیکھو کتنی عاجزی کر رہا ہے, بیچارہ کنارے بیٹھ گیا کر کے. یہ اللہ کے لیے نہ ہوئی عاجزی. کچھ ایسے بھی کرتے ہیں کہ چلو یار دروازے پہ بیٹھ جاؤ تاکہ خود نام لے کے بلائیں گے نا ذرا فلاں صاحب ادھر آ جاؤ, تو اتنے لوگ نام سنیں گے نا کہ میں عاجزی سے وہاں. اللہ کے لیے عاجزی مطلب کیا, کسی سے کوئی پرواہ نہیں. یہ سوچ یار میں تو اللہ کا سب سے گنہگار بندہ ہوں, سب سے حقیر آدمی ہوں, فقیر ہوں, چھوٹا موٹا, چلو یہیں بیٹھ جاؤں اللہ کے لیے. اور جو ایسی عاجزی کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی پیشانی میں گویا کہ قدرت کی طرف سے دو رسیاں ہیں. جو تکبر کرتا ہے اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے اس کو نیچے کھینچ, وہ ذلیل ہوتا ہے. اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس کو اوپر اٹھا, تو اس کو بلندی نصیب ہوتی. اگر آدمی محفل میں جائے وہ کچھ اس کو آ جائے, پڑھ لکھ لے, کچھ اس کو مرتبہ مل جائے, مقام مل جائے, وہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں. لوگ کھڑے ہوں اپنی مرضی سے وہ الگ بات ہے. انسان سوچے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی جہنمی کو دیکھنا ہے زمین پر تو اس کو دیکھو جو محفل میں جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں, لوگ میرے ہاتھ چوما کریں اس لیے کہ میں اس قابل ہوں, لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں کہ میں اس قابل ہوں, لوگ مجھے القاب و آداب سے پکارا کریں کہ میں اس قابل ہوں, لوگ میرا نام نہ لیا کریں کہ میں اس قابل ہوں. سوچو تو صحیح کیا قابل ہو, کیا قابل ہو. ذرا اپنی پیدائش کا منظر سوچ لو. انسان اپنی پیدائش پہ غور کر لے. جن جگہوں سے گزرا ان جگہوں کی بات کیا ہے, پھر جس پانی سے بنا اس پانی کی بات کیا ہے, جس مٹی سے بنا اس مٹی کی بات کیا ہے. جس مٹی سے بنا قرآن اس کو ہمائی مسعون کہتا ہے. سڑی ہوئی مٹی, سڑا ہوا گارا انسان بنائے. اس سڑے ہوئے گارے کو کلایا کیسے گیا, تو قرآن کہتا من نطفہ, گندے پانی سے. جو انسان پہ غسل فرض کروا دے وہ پانی, اور انسان کر رہا ہے کہ لوگ اٹھیں آپ کی عزت میں, وہ لوگوں کا معاملہ ہے. لوگ آپ کی دستبوسی کریں, لوگ آپ کی عزت کریں, آپ خود نہ چاہیں, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی بار صحابہ کو کہا کہ میں آیا کروں تو میرے لیے کھڑے مت ہوا کرو. حضور منع کرتے تھے عاجزی سے, لیکن صحابہ برابر کھڑے ہو کے بتاتے تھے میری جان تیرے لیے کھڑے نہ ہو تو پھر کس کے لیے کھڑے. لیکن حضور علیہ السلام منع فرماتے تھے, عاجزی کرتے تھے. اللہ کے لیے تواضع جو کرے شیطان اس سے ڈرتا, کہتا ہے یہ میرا دشمن ہے, اس لیے اللہ کے لیے تواضع کرے. ہم تو مسجدوں میں بھی بیٹھتے ہیں تو بغیر ٹیکے سے نہیں بیٹھ سکتے, یہ بھی تواضع کے خلاف ہے. مسجدوں میں ٹیک لگا کر بیٹھنا تکبر کی علامت ہے, تواضع کے خلاف ہے. جب بادشاہوں کے دربار میں نہیں بیٹھ سکتے, لوگ ڈھونڈتے ہیں. بڑھاپا آ جائے تو الگ بات ہے, نہ بیٹھ سکے تو جوانی میں ٹیکا لیتے ہو. کچھ لوگ آتے ہیں تو پنکھے کے نیچے ہی گھسیں گے,
کچھ لوگ آتے ہیں تو دیوار کا ٹیک ہی لگائیں گے. میں کہتا ہوں یہ قوم اتنے ابھی 30 35 سال کے لڑکے 40 سال کے اندر ان کو ٹیکا چاہیے. اگر یہ بدر و احد کے دور میں پیدا ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ قوم کا حال ہے. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ان لوگوں سے. یہ قوم کا حال ہے. کتنا رونا رویا جائے. اور جتنے آرام دہ بنو گے اتنے آرام کی طبیعت چاہے گی. ہاں بے خیالی میں کسی کا ٹیک لگ جائے تو اس میں کوئی حکم، یوں بھی میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ حکم لگاؤں، لیکن مسجد میں ٹیک لگا کر کے بغیر عذر کے تواضع کے خلاف. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے مسجد کے اندر پیر پھیلا لی. آواز آئی بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں، بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھتے ہیں. اس دن جو پیر سمیٹا ہے اس دن پھر کبھی پیر نہیں پھیلائے. جس دن وصال کے بعد آپ کو تختے پہ نہلانے کے لیے لٹایا گیا اس دن آپ کے پیر پھیلائے گا. یہ احتیاط. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی، آپ کا نام سفیان تھا، ثوری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب جلدی میں آئے الٹا پیر غلطی سے مسجد میں داخل کر دیا. آواز آئی تو بیل ہے، تجھے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب نہیں پتا؟ مسجدوں کے آداب بھول گئے، اتنے گھمنڈی ہو گئے. بلکہ مسجد میں تو یہ، مسجد میں جو ہنسے اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اس کی 40 سال کی عبادت رائگا کر دی جائے گی، ضائع کر دی جائے گی. دین جانتے ہی نہیں ہے. تواضع اختیار کرو. چلنے میں تواضع، بیٹھنے میں تواضع، اٹھنے میں تواضع، بولنے میں تواضع. کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے گھمنڈ اتنا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے. یار اپنے کو تو بڑے کا گوشت نہیں چلتا، یہ گھمنڈ کی بات ہے. نہیں چلتا تو مت بولنے کی کیا ضرورت ہے. اوجڑی کھا کر تو بڑا ہوا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اپنے کو بڑے کا گوشت نہیں آتا. یہ بات ہے لوگوں کی. گھمنڈ کی بات نہ کیا کرو. کچھ لوگ شادیوں میں جاتے ہیں تو اگر پتہ چلے گا کہ دالچا بنا ہے تو جیب میں روٹیاں رکھ کے لے جائیں گے. یہ میزبان کی بے عزتی ہے. اس کا مطلب آپ کو چاہیے تھی روٹی، اس نے بنا دی چاول. یہ کیا بے عزتی ہے؟ کیا ماحول بنا رکھا ہے؟ آپ کو نہیں کھانا ہے گھر کھائیے نا، کیوں جاتے ہو؟ اور پہلی بات کھانے جاتے ہو کسی کا دل جیتنے جاتے ہو. دعوت میں جانے کا مقصد کھانا نہیں ہے، صرف کسی کا دل جیتنا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کا شعر ہے کہ اچھا شعر ہے، کہا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ دامن میرا رفو کرنا، اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں. ہماری قوم کا وہی آئے. کن کن چیزوں پر دکھ کیجئے گا، کن کن چیزوں پہ افسوس کیجئے گا. شادیوں میں جائیں گے تو بولیں گے ایک وہ برتنے والا کہ ذرا گوشت دینا، ذرا گوشت دے. کبھی یہ بھی سوچا اللہ کے بندو ہو سکتا ہے کم ہی لایا ہو تو تم مانگتے کیوں؟ دعوت میں جاؤ تو پانی اور نمک کے سوا کچھ مانگنے کی اجازت نہیں، ہو سکے تو وہ بھی نہ مانگا کرو. پانی اور نمک کے سوا کچھ مانگنے کی اجازت نہیں. تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار. اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کر رہو. لباس میں بھی تواضع ہونا چاہیے. اب تواضع کا کیا مطلب؟ پھٹے پرانے کپڑے کہیں گے نہیں جی کیا کر رہے ہیں؟ عاجزی کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں. کپڑے کے پیون کا نام عاجزی نہیں ہے، دل کے جھکانے کا نام عاجزی. لاکھوں کا کپڑا بھی اگر پہن لو لیکن دل میں گھمنڈ نہ آئے کہ میں نے سب سے اچھا پہنا، یہ نہیں. لاکھوں کا بھی اگر اللہ پہنا دے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں تو اس قابل ہی نہ تھا، اور پھر کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں لیکن نعمتیں مجھ پر کرم ہو گیا. تو یہ بات ہے، دل کی عاجزی کا نام عاجزی.